السلام علیکم، اردو کہانی میں خوش آمدید۔ بچوں، آج کی کہانی کا عنوان ہے شیر کا شکار، اور یہ تحریر ہے سید زہران جلیس کی۔ نواب بچن مرزا کو ایک دن بیٹھے بٹھائے اچانک شکار کرنے کا بھوت سوار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے خصوصی کارندوں کو فوراً حکم دیا کہ ان کے شکاری دوست شیخ نزاکت علی کو بلایا جائے۔ کچھ ہی دیر بعد نواب صاحب کے شکاری دوست نزاکت علی صاحب نواب صاحب کی خدمت میں حاضر ہو چکے تھے۔ شیخ نزاکت علی کا شمار نواب صاحب کے قریبی اور خاص دوستوں میں ہوتا تھا۔ اما شیخ صاحب، اب ہم چڑیوں، خرگوشوں اور ہرن کا شکار کھیلتے کھیلتے اکتا چکے ہیں۔ اب ہماری تمنا ہے کہ ہم بھی شیر کا شکار کریں۔ حالانکہ آج تک ہم نے کسی شیر کا شکار کرنا تو دور، اس کے متعلق سوچا بھی نہیں تھا۔ اس لیے نہیں کہ ہم اس کے خوفناک ظالم درندے سے ڈرتے ہیں، اور ہاں، ہم ڈر بھی کیسے سکتے ہیں؟ شیر کا شکار کرنا تو ہمارا خاندانی وصف ہے۔ نواب بچن مرزا نے بڑی روانی سے کہا تو شیخ نزاکت علی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولے، نواب صاحب، آپ کے خاندانی وصف کی شہرت تو پورے بر صغیر ہندوستان کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہے۔ بر صغیر کا بچہ بچہ آپ کے اس خاندانی وصف سے بخوبی واقف ہے۔ نواب صاحب پھر کہنے لگے، ابا حضور نے تو اپنی نصف زندگی شیر کا شکار کرتے کرتے جنگلوں میں گزار دی، اور دادا حضور، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، وہ تو اگر شکار کے لیے محل سے نکلتے تو 1 سال بعد ہی واپس لوٹتے تھے۔ اب ہم اپنے خاندانی اور آبائی پس منظر کو دیکھتے ہوئے اگر شیر کا شکار کریں تو کیا حرج ہے؟ اگر ہم نے اب بھی شیر کا شکار نہ کیا تو ہمارے باپ دادا کی روحیں ہمیں چین سے مرنے بھی نہیں دیں گی۔ کہتے ہوئے نواب صاحب نے اپنے دوست شیخ نزاکت علی کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ شیخ نزاکت علی نے بھی اب تک چڑیوں، خرگوشوں اور ہرن کا ہی شکار کیا تھا۔ شیر کے شکار کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں سوچا تھا۔ اب نواب صاحب کے منہ سے شیر کے شکار کا پروگرام سن کر انجانے خوف سے ان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ شکار کے وقت نواب صاحب ان کو ہی آگے رکھیں گے، مگر مرتا کیا نہ کرتا، انہوں نے نواب صاحب کے ساتھ شیر کے شکار کی حامی بھرنی ہی پڑی۔ دراصل یہ شوق نواب صاحب کو خود ان کی ہی کب بازی کی وجہ سے ہوا تھا کہ وہ شیر کے اچھے شکاری ہیں، اور اس حوالے سے ان کی اچھی شہرت بھی ہے۔ انہوں نے کئی شیروں کے کامیاب شکار کی فرضی داستانیں بھی نواب صاحب کو سنائی ہوئی تھیں۔ اب نواب صاحب نے خود شیر کے شکار کا پروگرام بنا لیا تو شیخ نزاکت علی کی اپنی ہی حالت بہت نازک ہو گئی۔ شیخ صاحب اپنے شیر کے شکار کا ذکر ایسے دلچسپ انداز میں بڑھ چڑھ کر بتایا کرتے تھے کہ سننے والا ان کی مہارت اور بہادری پر حیران ہی رہ جائے۔ حالانکہ خود شیخ صاحب نے شیر چڑیا گھر کے پنجرے میں بھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی کسی سرکس میں، مگر ان کی گپ بازی اور ڈینگیں اتنی تھیں کہ وہ ریاست بھر میں ایک اچھے شیر کے شکاری کی حیثیت سے مشہور ہو گئے تھے۔ اب ایک انہونی کو ہونی میں بدلتے دیکھ کر شیخ صاحب کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ نواب صاحب نے جب شیخ صاحب کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکتے دیکھے تو بولے، شیخ صاحب، اب تک تو آپ کئی خوفناک شیروں کا شکار کر چکے ہیں، اب اس شکار میں آپ ہی ہمارے رہنما کی حیثیت سے آگے آگے رہیں گے۔ ہمارا تو یہ پہلا ہی اتفاق ہے شیر کے شکار کا۔ نواب صاحب کی یہ بات سن کر شیخ صاحب اندر ہی اندر بری طرح انجانے خوف سے لرز کر رہ گئے۔ اب تو ان کے پورے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا، مگر نواب صاحب کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ اف اللہ، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ بہر طور وہ شکار پر ساتھ چلنے اور رہنمائی کا وعدہ کر کے اپنے گھر لوٹ گئے۔ شیخ صاحب کے جاتے ہی نواب بچن مرزا نے شکار پر جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بہت سی رائفلیں، بندوقیں اور کارتوس جمع ہونے لگے۔ نواب صاحب نے حکم جاری کر دیا کہ نئے ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ پرانے ہتھیار، بلم، بھالے، تلواریں اور حفاظت کے لیے ڈھالیں بھی ساتھ لے لی جائیں۔ کارندوں نے تمام اشیاء جمع کرنے کے بعد نواب صاحب کے حکم پر قالین، غالیچے، گدے، تکیے، مسندیں، مچھردانیاں، شامیانے، پلنگ، کرسیاں، گھوڑے اور ہاتھی بھی جمع کر لیے۔ کھانے پکانے کے لیے ماہر باورچی اور ان کے معاونین کو بھی لے جانے کے لیے ساتھ کر لیا گیا۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ شیخ صاحب کے گھر کارندے انہیں لینے کے لیے پہنچے تو وہ کانپتے اور تھر تھراتے ملے۔ وہ اپنی بیگم سے چلتے وقت بولے، بیگم، تم یہ نہ سمجھنا کہ میدان جنگ میں جا رہا ہوں، واپس بھی زندہ سلامت آ سکتا ہوں۔
یہ کہہ کر شیخ صاحب کارندے کے ساتھ گھر سے نکل کر نواب صاحب کے شکاری قافلے میں پہنچ کر شامل ہو گئے۔ نواب صاحب نے شیخ نزاکت علی کو دیکھا تو بولے، اما شیخ صاحب، اپنی بیگمات کو بھی ساتھ لے لیا جائے، اس شکاری مہم میں تو کیا بات ہے۔ شیخ صاحب یہ بات سن کر بولے، حضور، شیر کے شکار میں بیگمات کا بھلا کیا کام؟ اما، شیر تو شیر ہی ہے، کوئی بھوت چڑیل یا ہوا تو نہیں۔ بیگمات بیچاری گھر میں پڑی پڑی اکتا جاتی ہیں، ذرا ان کی بھی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ اور پھر نواب صاحب کی اس دلیل پر بیگمات کو ساتھ لے جانے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کر لیا۔ دوسرے دن صبح نواب صاحب شیر کے شکار کے لیے اپنے پورے اہتمام اور لاؤ لشکر کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ سب بڑے خوش نظر آ رہے تھے سوائے شیخ نزاکت علی کے، ان کا حال بہت ہی برا تھا۔ رات جنگل کے پرانے پڑاؤ پر جہاں نواب صاحب کے باپ دادا ٹھہرا کرتے تھے ڈیرا ڈال دیا گیا۔ رات بھر خوب جشن کا سما رہا، جنگل میں منگل کا منظر نظر آنے لگا، مگر شیخ صاحب درد سر کا بہانہ کر کے اپنے خیمے میں ہی لیٹے آرام کرتے نظر آئے۔ وہ لیٹے لیٹے اللہ سے بخیر و خوبی گھر واپس پہنچنے کی دعائیں مانگتے رہے اور توبہ استغفار بھی کرتے رہے۔ دوسرے دن سورج طلوع ہونے سے پہلے نواب صاحب نماز کی باجماعت ادائیگی کے بعد شکار کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ سب سے آگے اپنے ہاتھی پر نواب صاحب تھے، ان کے ہمراہ شیخ نزاکت علی بھی تشریف فرما تھے، ان کے پیچھے بیگمات اور بیگمات کے پیچھے خصوصی مصاحبین اور کارندے تھے، اور سب سے پیچھے مسلح گھڑ سوار دستے۔ ابھی انہیں وہاں پہنچے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ اچانک ان کی سماعت سے شیر کے دھاڑنے کی آواز ٹکرائی۔ نواب صاحب نے شیخ صاحب کی طرف گردن گھما کر پوچھا، شیخ صاحب، سنا آپ نے یہ کس جانور کی آواز تھی؟ شیخ صاحب کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ شیر کے اتنے قریب اتنی جلدی پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے بہت ہی مری مری سی آواز میں کہا، نواب صاحب، شاید کسی لومڑی یا گیدڑ کی آواز تھی۔ نواب صاحب سمجھ گئے کہ شیخ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آواز کسی گیدڑ یا لومڑی کی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ پھر انہوں نے کہا، ہم جنگل میں داخل ہو چکے ہیں، ہمیں شکار کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اب قاعدے کے مطابق آپ رہنمائی کے لیے ہمارے آگے ہوں گے، میں آپ کے پیچھے بیٹھوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے کارندے کو ایک ہاتھی آگے لانے کا اشارہ کیا، اس پر شیخ صاحب کو بٹھا کر رہنمائی کے لیے آگے آگے چلنے کو کہا۔ شیخ صاحب کا خوف سے برا حال تھا۔ ابھی شیخ صاحب کا ہاتھی چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ جنگل سے شیر کے دھاڑنے کی گونج سنائی دی۔ درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے پھڑ پھڑاتے ہوئے فضا میں اڑنے لگے۔ شیخ صاحب کی حالت شیر کی دھاڑ سن کر اور پتلی ہو گئی۔ اچانک ہی شیر نے نواب صاحب کے ہاتھی پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے ہاتھی بوکلا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ شیخ صاحب کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ پولیس پولیس کہتے ہوئے گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ ادھر نواب صاحب بھی اپنے ہودے میں خوف سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ شیر بھوکا تھا، وہ غصے میں ہاتھی پر کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے جھپٹ جھپٹ کر حملہ کر رہا تھا۔ نواب صاحب کے کارندے شیر کے سامنے خود کو گیدڑ محسوس کر رہے تھے۔ مہاوت نے ذرا ہمت اور عقل مندی سے کام لیا۔ اس نے ہاتھی کو کچھ اشارہ کیا اور ہاتھی نے پینترا بدلا، ساتھ ہی شیر کی طرف سونڈ اٹھا کر حملہ آور بھی ہوا۔ اس اچانک حملے سے شیر گھبرا کر بھاگ گیا۔ تھوڑی دور تک شیر کا پیچھا کرنے کے بعد مہاوت نے اپنے ہاتھی کو مزید آگے بڑھنے سے روک دیا۔ ہودے میں موجود کارندوں نے نواب صاحب کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں دے کے ان کی بے ہوشی کو دور کیا۔ ہوش میں آ کر آنکھیں کھولتے ہی نواب صاحب نے سوالیہ نظروں سے شیخ صاحب کے ہاتھی کی طرف دیکھا۔ شیخ صاحب بھی ہوش میں آ چکے تھے اور وہ بھی نواب صاحب کے ہاتھی کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اشاروں سے پوچھا، شیر کہاں گیا؟ بھاگ گیا نواب صاحب۔ بھلا اس کی اتنی ہمت کہاں کہ وہ ہمارا مقابلہ کرتا؟ اب اگر دوبارہ اس نے ایسی حرکت کی تو اس کی جان کی خیر نہیں۔ شیخ صاحب نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اب تک نواب صاحب کا دل شکار سے اچاٹ ہو چکا تھا، لیکن بیگمات نے سمجھایا، اگر آپ خالی ہاتھ محل واپس لوٹیں گے تو یہ آپ کی سب کی ہوگی، لوگ مذاق اڑائیں گے۔ پھر یہ بھی سوچئے، آپ کے والد اور دادا کی روحوں کو کتنی تکلیف پہنچے گی، خود آپ کا نوابی روب و دبدبہ بھی بری طرح متاثر ہوگا۔ بیگمات کے اس طرح سمجھانے پر نواب بچن مرزا پھر جوش میں آ گئے۔ انہوں نے شیخ صاحب سے کہا، اما شیخ صاحب، خالی ہاتھ محل واپس لوٹنے میں تو بڑی بے عزتی ہوگی، آپ کو تو شکار کا تجربہ ہے ہی، آپ کسی نہ کسی طرح اس شیر کا شکار تو کر ہی لیجئے۔ میں خیمے میں آرام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بری طرح تھکن محسوس کر رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہی شیر بہت ہی خوفناک بھپرے ہوئے انداز میں حملہ آور ہوا۔ شیر پر نظر پڑتے ہی شیخ صاحب کے چھکے چھوٹ گئے۔ نواب صاحب کی مچان والی شاخ پر زلزلہ سا آ گیا۔ وہ ہاتھ میں رائفل لیے بری طرح خوف سے کانپ رہے تھے۔
شاخ کے ہلنے سے شیر کی توجہ مچان کی طرف چلی گئی۔ وہ غصے میں زمین پر پنجے مار مار کر فضا میں دھول اڑانے لگا۔ اسی لمحے شیخ نزاکت علی کی نظر شیر پر پڑی۔ انہوں نے سورہ فاتحہ، چاروں قل اور یاسین شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا اور لرزتے کانپتے ہاتھوں سے رائفل کا رخ شیر کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ فضا میں ایک بھائیں کی آواز گونجی، گولی رائفل کی نال سے باہر نکلی اور شیر کے چہرے پر آنکھوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی اس کے بھیجے کو پھاڑتے ہوئے آگے نکل گئی۔ شیر نے فضا میں ایک چھلانگ لگائی اور دھاڑتا ہوا زمین پر گر کر خاموش ہو گیا۔ اس کے ساتھ خود شیخ صاحب بھی بے ہوش ہو کر ایک طرف لڑک گئے۔ شیخ صاحب کو پتہ ہی نہ چلا کہ کب انہوں نے رائفل چلائی، کب شیر ان کی گولی کا نشانہ بنا اور کب وہ بے ہوش ہوئے۔ ہوش میں آ جانے کے بعد نواب صاحب کو شیر کے کامیاب شکار پر مبارکباد دے رہے تھے۔ شیخ صاحب کا خیال تھا کہ شیر نواب صاحب نے شکار کیا ہے اور نواب بچن مرزا اس غلط فہمی پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ وہ ایسے خوش تھے جیسے شیر انہوں نے ہی شکار کیا ہو۔ ہاں تو بچوں، ایسی ہی مزید مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو کہانی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔